بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من اتبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے اکتب لکھ۔ فعل امر کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، مگر امر حاضر معروف کے بنانے کا طریقہ اور ہے اور باقی صیغوں کے بنانے کا طریقہ اور ہے۔ نوٹ یعنی آگاہی، یاد رکھنے کی بات، اصل امر حاضر معروف ہے، باقی بس نام کے یعنی حکم کے امر ہیں، ان کو حکماً امر کہہ دیا جاتا ہے۔ باقی اصل امر جو ہے وہ امر حاضر معروف ہے، اس لیے ان کے ترجمے میں چاہیے کیا آتا ہے۔ امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ۔ امر حاضر معروف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع واحد مذکر حاضر معروف سے علامت مضارع تا کو حذف کیا جائے، پھر دیکھا جائے اگر پہلا حرف متحرک ہو تو شروع میں کچھ نہ بڑھایا جائے، اور ساکن ہو تو عین کلمے کی حرکت دیکھی جائے، اگر وہ مفتوح یا مکسور ہو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھایا جائے، اور مضموم ہو تو حمزہ وصل مضموم بڑھایا جائے، پھر دیکھا جائے پھر آخر کو دیکھا جائے، اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو آخر کو ساکن کر دیا جائے، اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جائے، امر واحد مذکر حاضر بن جائے گا۔ باقی صیغوں کے لیے ان کی علامتیں لگائی جائیں۔ یہ سمجھ لیں اس کے بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بھائی امر حاضر معروف کے بنانے کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو امر کے صیغے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم بنا رہے ہیں وہ امر حاضر معروف کی کردان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ امر حاضر معروف بنتا ہے مضارع سے، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں، امر حاضر معروف، ٹھیک ہے، تو یہ حاضر کے صیغے ہیں، تو مضارع کے جو حاضر کے صیغے ہیں ان سے بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ کیا ہے کہ مضارع کے جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے وہ کون سا ہے؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، پھر تفعلو، تفعلو، ٹھیک ہے۔ اس سے علامت مضارع کو حذف کریں۔ علامت مضارع کیا ہے؟ تا، اس کو حذف کر دیں یعنی گرا دیں، کر دیا۔ پھر دیکھیں کہ جو علامت مضارع کے بعد والا حرف ہے، پھر دیکھا جائے اگر پہلا حرف متحرک، یعنی علامت مضارع کے بعد جو پہلا حرف آ رہا ہے وہ متحرک ہے یا ساکن ہے۔ دیکھیں، تفعلو، تفعلو، تفعلو۔ ابھی ہم جو صیغہ پڑھ رہے ہیں اس لحاظ سے ہم امر کی گردان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آگے پڑھتے رہیں گے تو اسی حساب سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس حساب سے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ تو تفعلو، اب دیکھیں یہاں پر ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو کیا لکھا ہے کہ اگر پہلا حرف متحرک ہو تو شروع میں کچھ نہ بڑھایا جائے، اور ساکن ہے، ساکن ہو تو عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں۔ اب دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ علامت مضارع کو حذف کر دیا، تفعلو سے علامت مضارع کو حذف کر دیا، تو جو پہلا حرف بچا وہ بچا فا، اور فا ہے ساکن۔ دیکھیں تفعلو، فا ہے ساکن، اور ساکن حرف سے ہم نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی کلمہ کہ جس کا پہلا حرف ساکن ہو، ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، ضروری ہے کہ پہلا حرف اس کا متحرک ہو۔ تو ابتدا بالسکون یہ ناممکن ہے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے ہم نے جو ہے ایک حل یہ نکالا کہ حمزہ وصل لے آئے اس کے شروع میں، ٹھیک ہے، حمزہ وصل، حمزہ وصلی کہہ لیں یا حمزہ وصل کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ ابتدا بالسکون یعنی ساکن حرف سے ابتدا کرنا لازم نہ آئے، کیونکہ وہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا، غور کریں خود ہی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم
حمزہ وصل کو لے کے آئے. وہ جو حمزہ لے کے آئے ہیں وہ حمزہ وصل ہے. وہ حمزہ وصل کیا ہے کہ وہ درمیان کلام میں گر جاتا ہے. آگے اس کی تعریف بھی آئے گی. تو اب اس حمزہ کی خود کی حرکت کیا ہو, اس پر کیا حرکات آئیں گی؟ مفتوح ہوگا, مکسور ہوگا, مضموم ہوگا. ٹھیک ہے, اس چیز کا تعین کیسے ہوگا؟ تو اس چیز کا تعین ہوگا عین کلمے کی حرکت کو دیکھ کے. کلمے کے جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت کو دیکھیں. اب سب سے پہلے فا کلمہ دیکھا, علامت مضارع کو حذف کیا تو فا کلمہ دیکھا. وہ کیا ہے؟ وہ ساکن ہے. اب ساکن حرف تو ہم نہیں پڑھ سکتے, اس لیے ہمیں لے کے آنا ہے کیا؟ حمزہ وصل. ٹھیک ہے, پھر حمزہ وصل کی اپنی حرکت کیا ہو, اس کے لیے ہم نے عین کلمہ دیکھا. عین کلمہ اگر مفتوح ہے یا مکسور ہے. اب مان لو کہ ہم عین کلمہ ہے مضارع میں, مضارع سے بنتا ہے, امر بنتا ہے مضارع سے. اگر مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے, ٹھیک ہے, تفعلو. ٹھیک ہے, ابھی ہم وہ مثال پڑھ رہے ہیں کہ مضارع میں عین کلمہ مفتوح ہے تو تفعلو. تو عین کلمہ مفتوح ہے تو حمزہ وصل ہم مکسور لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, علامت مضارع تو حذف ہو گئی, حمزہ وصل مکسور بڑھا دیا تو افعلو. پھر لام کلمے کی طرف دیکھا, آخری حرف دیکھا. ٹھیک ہے, لام کلمہ دیکھا ہم نے. اگر آخر میں حرف علت, یعنی آخری حرف جو ہے وہ حرف علت 3 ہے, واو الف یا. اب لام کلمہ دیکھیں, آخری حرف جو ہے اس کا وہ واو الف یا میں سے کوئی حرف ہے؟ افعلو. لام ہے, نہ واو ہے, نہ الف ہے, نہ یا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر حرف علت نہ ہو تو آخر کو ساکن کر دیا جائے. تو ہم نے آخر کو ساکن کر دیا تو افعل ہو گیا. ٹھیک ہے, باقی صیغے کیسے بنیں گے تو ان کی علامتیں لگائی جائیں. تثنیہ کے لیے ہم نے تثنیہ کی علامت لگا دی الف, تو افعل, افعلا. اور جمع کے لیے واو لگا دیا, جمع مذکر کی ضمیر افعلو. ٹھیک ہے, پھر واحد مؤنث حاضر کے لیے اس کی علامت لگا دی, یا لگا دی تو افعالی. پھر تثنیہ بنانے کے لیے افعالا, پھر نون جمع مؤنث لیا ہے تو افعلنا. باقی صیغے بن گئے افعال سے. ٹھیک ہے, افعال, افعالا, افعلو, افعالی, افعالا, افعلنا, یہ ہم نے گردان بنا لی. ٹھیک ہے, یہ جب کی مثال ہے کہ جب عین کلمہ مضارع میں مفتوح ہو. ٹھیک ہے, اب ہم وہ مثال لیتے ہیں کہ عین کلمہ مضارع میں مکسور ہو. تفعیلو, علامت مضارع کو حذف کر دیا. اب عین کلمہ مکسور ہے تب بھی ہم نے حمزہ وصل مکسور لے کر آنا ہے تو افعلو. اور لام کلمے کی طرف دیکھیں تو اس میں حرف علت نہیں ہے تو ہم نے اس کو ساکن کر دینا ہے تو افعل. پھر علامت بڑھاتے جائیں, یعنی ضمیر لگاتے جائیں. ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں اس کو. تو افعل, افعلا, افعلو, افعلی, افعلا, افعلنا. ٹھیک ہے, بن گئی گردان. اب مضارع میں اگر عین کلمہ مضموم ہے تو مثلا تفعلو, علامت مضارع کو حذف کیا اور حمزہ وصل مضموم لیا ہے. اگر عین کلمہ مضارع میں مضموم ہے تو بس حمزہ وصل مضموم لے کے آنا ہے, ورنہ بے دھڑک آپ مکسور لے آئیں. ٹھیک ہے, تو افعلو. اور لام کلمہ کیونکہ حرف علت میں سے نہیں ہے تو اس کو ساکن کر دیا تو افعل. پھر باقی صیغے بنا لیے افعل, افعلا, افعلو, افعلی, افعلا, افعلنا. ٹھیک ہے, اب یہاں ان مثالوں پر غور کریں. جیسے تسمعو سے اسمع, وہی مثال ہے جیسے تفعلو سے افعل, تضربو سے اضرب. دیکھیں, تفعلو سے افعل, تنصرو سے انصر, تفعلو سے افعل. ٹھیک ہے, باقی یہ جو مثالیں ہیں کیونکہ یہ ابواب ہم نے ابھی پڑھے ہی نہیں ہیں اس لیے آپ ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکیں گے. بس یوں سمجھ رہے ہیں کہ اب علامت مضارع کو حذف کیا تو اس کے بعد والا جو کلمہ ہے, جو پہلا حرف ہے, وہ اگر متحرک ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں لے کے آئیں گے.
کیونکہ ہم حمزہ وصل لاتے ہی جب ہیں کہ جب ہمیں خطرہ لاتے ہی جب ہیں کہ جب ابتدا بالسکون لازم آ رہی ہو، اس سے بچنے کے لیے ہم لے کے آتے ہیں. تو تضع، اب یہاں پر دیکھیں علامت مضارع کو حذف کریں سے تو جو ہے جو پہلا حرف ہے وہ متحرک ہے. اب ضرورت ہی نہیں ہے حمزہ وصل کو لانے کی. تو تضع سے وا، تعید سے عید، تقول سے قل. اب یہ جو مثالیں ہیں تدعو، تخشا اور اخشا، یہ ہیں کہ اب دیکھیں عین کلمہ جو ہے لام آخری حرف جو ہے یعنی جو لام کلمہ ہے وہ یہاں پر حرف علت میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر حمزہ وصل بھی لے کر آئے ہیں لیکن جو لام کلمہ ہے وہ حرف علت میں سے ہے تو اس کو گرا دیں گے. جیسے تدعو سے ادعو، تخشا سے اخشا، ترمی سے ارمی، تقی سے قی، ترا سے را. ٹھیک ہے، امر حاضر معروف کی گردان تو ہم نے بنانا سیکھ لی، وہ ہو گئی پوری. امر حاضر مجہول اور امر غائب و متکلم معروف و مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لام امر مکسور بڑھایا جائے اور آخر میں حرف علت ہو تو گرا دیا جائے، ورنہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے اور نون اعرابی کو بھی گرا دیا جائے اور نون فاعلی کو باقی رکھا جائے. جیسے یدعو سے لیدعو اور یخشا سے لیخشا اور یرمی سے لیرمی اور ینصر سے لینصر. پہلا حصہ نکالیں. پہلا حصہ سب سے پہلے اب یہ امر حاضر مجہول کی گردان پر یہ جو گردان ہے اس پر غور کریں. لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا. ٹھیک ہے، تو یہ لام امر جو ہے یہ لفظوں میں وہی عمل کر رہا ہے جو لم عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ گردان ویسے کی ویسے ہی ہے، اس کے الفاظ جو ہیں جو نفی جہت بلم مجہول کی گردان کے ہوتے ہیں، بس لم کی جگہ پر لام امر آ گیا ہے. لتفعل، لم تفعل. ٹھیک ہے، لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا. امر غائب و متکلم معروف، اب یہ گردان جو ہے یہ لم معروف کی طرح ہے پوری. لام امر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ لم کی طرح عمل کرتا ہے سارا. نون اعرابی کو گرا دے گا. لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لیفعل، لنفعل. لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لیفعل، لنفعل. یہ بھی ہو گئی امر غائب و متکلم، امر حاضر مجہول اور امر غائب و متکلم مجہول کی گردان بھی ہم نے سمجھ لی. اب امر بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ، امر کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آخر میں نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ بڑھاتے ہیں مگر شروع میں لام تاکید مفتوح نہیں بڑھاتے. اب جو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مضارع معروف کی گردان میں ہم لام تاکید بھی بڑھاتے ہیں شروع میں اور آخر میں نون تاکید بھی بڑھاتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لام تاکید نہیں بڑھائیں گے، جب امر میں لے کے آئیں گے تو لام تاکید نہیں بڑھائیں گے، صرف نون تاکید بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ امر کے شروع میں لام امر مکسور پہلے سے موجود ہوتا ہے اور دو حرف ایک طرح کے جمع نہیں ہو سکتے، اور امر حاضر معروف دونوں لاموں سے خالی ہوتا ہے. یہ جو ثقیلہ و خفیفہ لے کے آتے ہیں یہ معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور یہ بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں ان کی گردانیں. چلیں پہلے حصہ نکال لیں. امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ، یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ
لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے کی گردان تھی، ٹھیک ہے. افعلن، افعلان، آگے سے، پیچھے سے تو وہ افعال والی گردان ہے، آگے سے دیکھیں، یعنی ایک طرف سے وہ افعال والی گردان ہے اور دوسری طرف سے وہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کی طرح بنے گی. افعلن، افعلان، افعلن، افعلن، افعلان، افعلنان. باقی امر حاضر مجہول اور امر غائب و متکلم معروف و مجہول، یہ جو دو گردانیں ہیں یہ تو تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ معروف و مجہول کی گردانیں ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پر لام، کیونکہ لام تاکید ہوتا ہے تو وہ مفتوح ہوتا ہے، اور یہاں پر جو لام ہے وہ لام امر ہے تو یہ مکسور ہے، ٹھیک ہے. تو لتفعلن، 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 لتفعلن. اسی طرح لیفعلن، 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 لتفعلن، لتفعلن، لیفعلن، لیفعلن، لنفعلن، لیفعلن، 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 لتفعلن، لتفعلن، لیفعلن، لیفعلن، لنفعلن. اب ہر بات کی تفصیل میں جایا جا سکتا ہے لیکن وہ موضوع نہیں ہے، موضوع اصل نہیں ہے. مقصد ہے کہ امر کی گردان بنانا آ جائے اور اس کا طریقہ معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے. وہ آگے کی کتابوں میں آئے گی وہ باتیں، اس لیے اس کی تفصیل میں ہم ابھی نہیں جا رہے. اچھا، یہ جو خفیفہ نون تاکید خفیفہ، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مؤنث کی صیغوں میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو افعلن پھر تثنیہ کا صیغہ اس میں نہیں آتا، پھر جمع کا صیغہ آ گیا افعالن، پھر افعالن، 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 افعالن. اور اگر عین کلمہ مکسور ہو تو افعلن، افعلن اور افعلن. اور اگر مضموم ہو تو افعلن، افعلن اور افعلن. اسی طرح لیفعلن واحد مذکر غائب، تثنیہ کے صیغے میں نہیں آتا تو جمع مذکر غائب لیفعلن. پھر اس کے بعد واحد مؤنث غائب لتفعلن، ٹھیک ہے. پھر تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب دونوں میں نہیں آئے گا. اور حاضر کے صیغوں میں کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، معروف، ٹھیک ہے. اور متکلم کے صیغے لیفعلن اور لنفعلن. اسی طرح لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لیفعلن اور لنفعلن. پہلے حصے کی طرف واپس آ جائیں. اچھا، امر کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے تو ہو گیا. فائدہ، حروف علت واو الف یا ہیں جن کا مجموعہ وائے ہے. ایک لفظ ہے وہ یاد کر لیں، وائے، اس میں تینوں آ جاتے ہیں، وائے یا وائی بولتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. وائی، واو الف یا، ٹھیک ہے، یہ حروف علت کہلاتے ہیں. بس اتنا یاد کر لیں ابھی. فائدہ، الف ہمیشہ ساکن، یاد کرنے کی چیز ہے اور یہ آپ کو کام آئے گی. الف ہمیشہ ساکن اور اس کا ما قبل یعنی اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہوتا ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے. جیسے ما، اب دیکھیں اس کا الف جو ہے یہاں پر اس کا ما قبل مفتوح ہے اور وہ بغیر جھٹکے کے پڑھا جا رہا ہے. ما اور لا، ٹھیک ہے. حمزہ وہ الف ہے جو متحرک ہو. اب الف کیا ہے؟ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، دیکھیں الف ہمیشہ ساکن اور اس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے. اور حمزہ یا تو متحرک ہوتا ہے یا اگر ساکن بھی ہو تو جھٹکے سے نکلتا ہے. جیسے متحرک کی مثال، حمزہ وہ الف ہے جو متحرک ہو یا ساکن ہو اور جھٹکے سے نکلے، ٹھیک ہے.
جب متحرک ہو تو اس کی مثال آمرا. اب تو یہ اس میں اور الف میں اس صورت میں تو اشتباہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور یہ متحرک ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ ساکن ہے یہاں پر اور وہ بھی ساکن ہوتا ہے. تو یہاں فرق یہ ہے کہ یہ جھٹکے سے نکلتا ہے اور وہ بغیر جھٹکے سے. رأسن. ٹھیک ہے. حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو درج کلام یعنی درمیان کلام میں گر جائے، جیسے فجتنبو. یعنی حمزہ وصل وہ حمزہ ہے کہ جب ہم دو کلموں کو ملائیں اور حمزہ بیچ میں آ جائے تو وہ حمزہ گر جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے حمزہ کو حمزہ وصلی بولتے ہیں، یعنی جو درمیان کلام میں آ جائے تو گر جائے. اور آسان لفظوں میں کہ جب فعل امر کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو ملائیں گے تو پھر حمزہ وصل کیونکہ ضرورت ہی نہیں رہے گی. اس کی ضرورت تو جب تھی کہ جب ابتدا بالساکن لازم آ رہی تھی، ابتدا بالسکون لازم آ رہی تھی، لہذا اس سے بچنے کے لیے ہم حمزہ وصل کو لے کے آئے. تب اب جب کیونکہ ہم دوسرے کلمے کو ملا رہے ہیں امر کے ساتھ اور وہ متحرک ہے اس کا پہلا حرف، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی حمزہ وصل کی، تو حمزہ وصل گر جائے گا. ٹھیک ہے. تو فجتنبو یہ اصل میں تھا فاجتنبو. فاجتنبو کیونکہ حمزہ وصل ہے تو یہ گر گیا فجتنبو. حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو درج کلام میں یعنی درمیان کلام میں بھی نہ گرے، جیسے فاکرمہ یا ہونا چاہیے تھا اگر یہ حمزہ وصلی ہوتا تو یہ ہوتا فاکرمہ. ٹھیک ہے. لیکن اس کو کیونکہ حمزہ قطعی ہے تو اس کو پڑھیں گے. تو فاکرمہ حمزہ قطعی جو درج کلام میں نہیں کرتا یعنی درمیان کلام میں نہیں کرتا، اور حمزہ وصلی جو درمیان کلام میں گر جاتا ہے. گردانے ہم پڑھ چکے ہیں اور چلیں پہلا حصہ نکال لیں. گردان امر حاضر معروف. افعال کر تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف. افعالا کرو تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف. افعالو کرو تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف. افعالی کر تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث امر حاضر معروف. افعالا کرو تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث امر حاضر معروف. افعالنا کرو تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث امر حاضر معروف. باقی افعل کی افعل فلا افلو فلی فلا افعلنا اور افعل فلا افلو فلی فلا افعلنا ان کا ترجمہ سب کا ایک ہی ہے، ایک ہی طرح سے ترجمہ ہوگا. گردان امر حاضر مجہول. لتفعل اب اس پہلے صیغہ کا ترجمہ کیا گیا ہوگا، چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد. لتفعل چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد صیغہ واحد مذکر حاضر بحث امر حاضر مجہول. لتفعلا چاہیے کہ کیے جاؤ تم دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث امر حاضر مجہول. لتفعلو چاہیے کہ کیے جاؤ تم سب مرد صیغہ جمع مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف مجہول معذرت. لتفعلی چاہیے کہ کی جائے تو ایک عورت صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث امر حاضر مجہول. لتفعلا چاہیے کہ کی جاؤ تم دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث امر حاضر مجہول. لتفعلنا چاہیے کہ کی جاؤ تم سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث امر حاضر مجہول. گردان امر غائب و متکلم معروف. لیفعل اب اس صیغے کا ترجمہ کیا ہوا ہے، چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. لیفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد صیغہ واحد مذکر غائب بحث امر حاضر بحث امر غائب و متکلم معروف. لیفعلا چاہیے کہ کریں وہ دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث امر غائب و متکلم معروف. لیفعلو چاہیے کہ کریں وہ سب مرد صیغہ جمع مذکر غائب بحث امر غائب و متکلم معروف. لتفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت صیغہ واحد مؤنث غائب بحث امر غائب و متکلم معروف.
لتفعلا چاہیے کہ کریں وہ دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث امر غائب و متکلم معروف. لیفعلنا چاہیے کہ کریں وہ سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث غائب بحث امر غائب و متکلم معروف. لافعل چاہیے کہ کروں میں صیغہ واحد متکلم بحث امر غائب و متکلم معروف. لنفعل چاہیے کہ کریں ہم صیغہ جمع متکلم بحث امر غائب و متکلم معروف. گردان امر غائب و متکلم مجہول. لیفعل اب اس کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہوگا. چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد. صیغہ واحد مذکر غائب بحث امر غائب و متکلم مجہول. لیفعلا چاہیے کہ کیے جائیں وہ دو مرد. صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث امر غائب و متکلم مجہول. لیفعلوا چاہیے کہ کیے جائیں وہ سب مرد. صیغہ جمع مذکر غائب بحث امر غائب و متکلم مجہول. لتفعل چاہیے کہ کی جائے وہ ایک عورت. صیغہ واحد مؤنث غائب بحث امر غائب و متکلم مجہول. لتفعلا چاہیے کہ کی جائیں وہ دو عورتیں. صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث امر غائب و متکلم مجہول. لیفعلنا چاہیے کہ کی جائیں وہ سب عورتیں. صیغہ جمع مؤنث غائب بحث امر غائب و متکلم مجہول. لیفعل چاہیے کہ کیے جاؤں میں صیغہ واحد متکلم بحث امر غائب و متکلم مجہول. لنفعل چاہیے کہ کیے جائیں ہم صیغہ جمع متکلم بحث امر غائب و متکلم مجہول. گردان امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. افعلن ضرور کر تو ایک مرد، یعنی یوں کہہ لیں کہ ضرور بھی ضرور کر تو ایک مرد، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر لیں کہ ضرور کر تو ایک مرد. ٹھیک ہے، ہم یوں ہی کریں گے. افعلن جیسے صاحب کتاب نے کیا ہے. افعلن ضرور کر تو ایک مرد. صیغہ واحد مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. افعلانی ضرور کرو تم دو مرد. صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. افعلن ضرور کرو تم سب مرد. صیغہ جمع مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. افعلن ضرور کر تو ایک عورت. صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. افعلانی ضرور کرو تم دو عورتیں. صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. افعلنانی ضرور کرو تم سب عورتیں. صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث امر حاضر معروف بانون تاکید ثقیلہ. گردان امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد. صیغہ واحد مذکر حاضر بحث امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلانی چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم دو مرد. صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم سب مرد. صیغہ جمع مذکر حاضر بحث امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت. صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلانی چاہیے کہ ضرور کی جاؤ تم دو عورتیں. صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلانی چاہیے کہ ضرور کی جاؤ تم سب عورتیں. صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث امر حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ. گردان امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد. صیغہ واحد مذکر غائب بحث امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلانی چاہیے کہ ضرور کریں وہ دو مرد. صیغہ تثنیہ مذکر غائب بحث امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب مرد. صیغہ جمع مذکر غائب بحث امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک عورت. صیغہ واحد مؤنث غائب بحث امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلانی چاہیے کہ ضرور کریں وہ دو عورتیں. صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلنانی چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب عورتیں. صیغہ جمع مؤنث غائب بحث امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کروں میں. صیغہ واحد متکلم بحث امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. لنفعلن چاہیے کہ ضرور کریں ہم. صیغہ جمع متکلم بحث امر غائب و متکلم معروف بانون تاکید ثقیلہ. گردان امر غائب و متکلم مجہول بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد. صیغہ واحد مذکر غائب بحث امر غائب و متکلم مجہول بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیے جائیں وہ دو مرد.
صيغة تثنية مذكر غائب بحث أمر غائب متكلم مجهول بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ سب مرد. صيغة جمع مذکر غائب بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے وہ ایک عورت. صيغة واحد مؤنث غائب بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید ثقیلہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائیں وہ دو عورتیں. صيغة تثنیہ مؤنث غائب بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائیں وہ سب عورتیں. صيغة جمع مؤنث غائب بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید ثقیلہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کروں میں چاہیے کہ ضرور کیا جاؤں میں. صيغة واحد متکلم بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید ثقیلہ. لنفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے ہم. صيغة جمع متکلم بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید ثقیلہ. امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. افعلن ضرور کر ضرور بالضرور کر تو ایک مرد. صيغة واحد مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. افعلن ضرور بالضرور کرو تم سب مرد. صيغة جمع مذکر حاضر بحث امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. افعلن ضرور بالضرور کر تو ایک عورت. صيغة واحد مؤنث حاضر بحث امر حاضر معروف بانون تاکید خفیفہ. نون تاکید ثقیلہ میں زیادہ تاکید ہوتی ہے بمقابلہ نون تاکید خفیفہ کے. بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد. صيغة واحد مذکر حاضر بحث امر حاضر مجهول بانون تاکید خفیفہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جاؤ تم سب مرد. صيغة جمع مذکر حاضر بحث امر حاضر مجهول بانون تاکید خفیفہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت. صيغة واحد مؤنث حاضر بحث امر حاضر مجهول بانون تاکید خفیفہ. گردان امر غائب متکلم معروف بانون تاکید خفیفہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد. صيغة واحد مذکر غائب بحث امر غائب متکلم معروف بانون تاکید خفیفہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کریں وہ سب مرد. صيغة جمع مذکر غائب بحث امر غائب متکلم معروف بانون تاکید خفیفہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک عورت. صيغة واحد مؤنث لتفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک عورت. صيغة واحد مؤنث غائب بحث امر غائب متکلم معروف بانون تاکید خفیفہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کروں میں. صيغة واحد متکلم بحث امر غائب متکلم معروف بانون تاکید خفیفہ. لنفعلن چاہیے کہ ضرور کریں ہم. صيغة جمع متکلم بحث امر غائب متکلم معروف بانون تاکید خفیفہ. گردان امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید خفیفہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد. صيغة واحد مذکر غائب بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید خفیفہ. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ سب مرد. صيغة جمع مذکر غائب بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید خفیفہ. لتفعلن چاہیے کہ ضرور کی جائے وہ ایک عورت. صيغة واحد مؤنث غائب بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید خفیفہ. اور لافعلن چاہیے کہ ضرور کیا جاؤں میں. صيغة واحد متکلم بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید خفیفہ. لنفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے ہم. صيغة جمع متکلم بحث امر غائب متکلم مجهول بانون تاکید خفیفہ. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.